نعیمہ اور کلیم، اس اعتبار سے دونوں کی کچھ ایک ہی سی کیفیت تھی کہ زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے عادتیں دونوں کی راسخ ہو چکی تھیں۔ بیاہے ہوئے اور صاحب اولاد دونوں تھے۔ کلیم کو بیوی سے کچھ انس نہ تھا تو نعیمہ کا شوہر سے بگاڑ تھا۔ نعیمہ اگرچہ کلیم کی طرح سب میں بڑی نہ تھی مگر بڑی بیٹی تھی، لیکن پھر بھی کلیم فولاد تھا تو نعیمہ اس کے مقابلے میں سیسا بلکہ رانگا سمجھنا چاہیے۔ کلیم مرد تھا، قسی القلب، نعیمہ عورت، نرم دل۔ کلیم باہر کا چلنے پھرنے والا، سینکڑوں آدمیوں سے تعارف، ہزاروں سے جان پہچان۔ نعیمہ بیچاری پردے کی رہنے والی، میل ملاپ سمجھو تو اور پیار اخلاص سمجھو تو ماں، بہن، خالہ، نانی، کنبے کی عورتوں سے، وہ بھی گنتی کی۔ کلیم اور نعیمہ دل دونوں کے بیمار تھے، لیکن کلیم کے دل کو ذاتی روگ کے علاوہ سدھا بیماریاں اس قسم کی تھیں جو متعدی کہلاتی ہیں، یعنی ایک سے اڑ کر دوسرے کو لگ جاتی ہیں۔ بس کلیم کے مزاج میں چند در چند خرابیاں تھیں جو اس نے بری صحبتوں میں بیٹھ کر اپنے پیچھے لگائی تھیں۔ نعیمہ میں جو کچھ برائی تھی وہ ماں باپ کے لاڈ پیار، علم کی ناداری اور عقل کی کوتاہی کی وجہ سے تھی۔ کلیم دلیر و بے باک اور عیار و چالاک تھا، نعیمہ بے وقوف، بھولی اور ڈرپوک۔ دل کی بودی، کلیم کے سر پر ایک سخت بلا مسلط تھی، یعنی اس کے جلیس و ہمنشین، اور نعیمہ اس سے بالکل محفوظ تھی۔ کلیم میں اس قسم کے بیہودہ عیوب تھے جن میں آج کل کے کمبخت نوجوان شریف زادے کثرت سے مبتلا پائے جاتے ہیں، یعنی عورتوں کی طرح درپے تحسین رہنا اور بناؤ سنگھار رکھنا، پہروں چڑھے سو کر اٹھے، ضرورتوں سے فارغ ہو کر آئینے کی تلاوت شروع ہوئی تو دوپہر کر دیا، اگرچہ رات کو مانگ اور پٹیوں کے لحاظ سے رومال باندھ کر اور سر کو الگ تھلگ رکھ کر سوئے تھے، مگر آئینے میں منہ دیکھا تو زلف کی پریشانی پر اس قدر تعصف کیا کہ سر اسحاق نیوٹن صاحب نے بھی اپنے اوراق کی ابتری پر اتنا افسوس نہ کیا ہوگا۔ بارے اگر اصلاح کا دن نہ ہوا تو گھنٹوں کی محنت میں، وہ بھی اپنے اکیلے کی نہیں، بال ٹھکانے لگے اور مانگ درست ہوئی، اور کہیں اصلاح کا روز منحوس ہوا تو سارا دن گزر گیا۔ ایک وضع خاص پر سر جھکائے گردن شل ہو گئی، داڑھی اور مونچھوں کے ترشوانے میں منہ کو لقوہ مار گیا۔ حجام کی آنکھوں کے تلے اندھیرا آنے لگا، مگر پھر بھی ان کا خط خاطر خواہ نہ بنا۔ کپڑے بدلنے کی نوبت پہنچی، ٹوپی قالب سے اتر کر آئی تو سر پیٹ لیا، مگر ایسی احتیاط سے کہ بال نہ بگڑیں۔ اس کے بعد انگرکھے کی چنٹ پر چیں بجبیں ہوئے، پھر تو ادھر انگرکھے کی آستینوں اور ادھر پائجامے کی تنگ مہریوں کے ساتھ ہاتھا پائی ہونی شروع ہوئی۔ مشکل یہ آ کر پڑی کہ کپڑا مہین، کشاکش کا متحمل نہیں، ذرا زور پکڑا اور مسکا، اور ہاتھ پاؤں کہتے ہیں کہ ہم ان چوٹیوں کے بلوں میں گھسنے کے نہیں، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نکل جائے۔ بارے کاغذ کے سہارے سے ہولے ہولے پھسلاتے پھسلاتے کہیں پیروں میں جا کر مشکل آسان ہوئی۔ اب ملبوس خاص زیب تن تو ہوا، مگر کس کیفیت سے کہ تنگی اور چستی کے مارے مشقیں الگ کسی ہوئی ہیں، پاؤں علیحدہ جکڑے ہوئے ہیں اور سارا بدن گویا شکنجے میں ہے۔ کھانسنا، چھینکنا، جمائی، انگڑائی تو درکنار، گھنڈی تکمے کے لحاظ بندوں کے پاس خاطر سے اچھی طرح سانس بھی نہیں لے سکتے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ لباس سے غرض اصلی بدن ڈھانکنا اور آسائش پہنچانا ہے، اس میں کبر و نخوت کو دخل دے کر کیا ناس مارا ہے کہ غرض اصلی گئی گزری ہوئی اور تکلیف و ایذا الٹی گلے مڑھی گئی۔ مقصود تھی پردہ پوشی، ان بزرگ ذات نے اس میں تراش خراش اور وزاداری کو ایسا شامل کیا کہ کپڑوں نے اندرون دل تک کا لفافہ ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اب ان کے حالات لکھنے کی ضرورت نہیں، صورت ببیں حالش مپرس۔ کلیم بھی ایک اسی طرح کا چھیلا تھا، بدوضع، آوارہ، جس کے اطوار و عادات جا بجا لکھے جا چکے ہیں۔ اس خصوص میں نعیمہ شرفا کی بہو بیٹیوں کی طرح قادر المکنون، محفوظ و مسعون تھی۔ اس میں اور کلیم میں بے مبالغہ فرشتہ اور شیطان کی نسبت سمجھنی چاہیے۔ غرض نعیمہ کا روبرا ہونا دشوار ضرور تھا اور کلیم کی طرح محال مشکل البتہ تھا، لیکن نہ کلیم کی مانند متعذر خالہ کے یہاں ڈولی سے اتری تو جوں ہی خالہ کی شکل دور سے نظر پڑی کہ بھوں بھوں رونا شروع کیا۔ دیہات کی مستورات کا تو یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی مہمان یا مسافر بہت دنوں کے بعد آتا ہے تو اس سے مل کر رونے لگتی ہیں، اس واسطے کہ اس وقت ان کو مفارقت کی سختیاں اور تکلیفیں اور یادگاری
اور انتظار کی زحمتیں یاد آتی ہیں، مگر دہلی کا یہ دستور نہیں ہے۔ یہاں کی عورتیں اسی حالت میں روتی ہیں جبکہ طرفین میں سے کسی کا کوئی عزیز و قریب زمانے جدائی میں مر گیا ہو، ورنہ یوں مہمانوں مسافر کے آنے پر رونا دلی والیاں منحوس سمجھتی ہیں۔ گو خالہ کو دیکھ کر نعیمہ کے دل میں جوش پیدا ہوا تھا، مگر اس کو ضبط کرنا چاہا تھا، لیکن نہ تو نعیمہ کو اتنی عقل تھی کہ اتنی بات سمجھتی، اور شاید سمجھی بھی ہو، تاہم وہ دل پر اس قدر ضابط نہ تھی۔ خالہ نے جو اس کو روتے دیکھا سخت تعجب کیا، بھانجی کی عادت سے واقف تھیں، سمجھ تو گئیں کہ ماں سے روٹ کر آئی ہے، اسی کا یہ رونا ہے، لیکن جلدی سے دوڑ بھانجی کو گلے لگا لیا اور پیال چمکار کر بہت کچھ لسی دی اور سمجھایا کہ اللہ رکھے بیٹے کی ماں ہوئی، اب تمہاری عمر بچوں کی طرح رونے کی نہیں ہے، ہمسائے کی عورتیں سنیں گی تو کیا کہیں گی، جانے دو، بس کرو، طبیعت کو سنبھالو، جی کو مضبوط رکھو۔ نعیمہ نے کہا، اماں جان نے مجھے مارا، اوں۔ خالہ جان نے کہا، مارا تو کیا ہوا، ماں باپ 1000 بار پیار کرتے ہیں تو نصیحت کے واسطے مار بھی بیٹھتے ہیں۔ ماں باپ کی مار نہیں، سنوار ہے۔ تمہاری نانی خدا جنت نصیب کرے بڑی ہتھ چھٹ تھیں، تم اس بات کو سچ ماننا کہ اب ہم ان کی مار کو ترستے ہیں۔ ماں باپ کی مار کیا ہر ایک کو نصیب ہوتی ہے، جنہیں خدا کو بہتر کرنا منظور ہوتا ہے وہ ماں باپ کی مار کھاتے ہیں۔ بھلا تم نے اس بات کا خیال کیا، ہوش میں آؤ، لو دیکھو تمہارا بیٹا بھی تمہارے رونے پر ہنستا ہے۔ ننھے بچے کی طرف مخاطب ہو کر، کیوں جی بڑے میاں، تم کچھ اپنی اماں جان کو نہیں سمجھاتے؟ بچے نے کہا، آغوں۔ خالہ نے کہا، آغوں غوٹے، دودھ پی پی کر میاں ہوئے موٹے۔ غرض خالہ نے نعیمہ کے رونے کو باتوں میں ٹال دیا۔ چندے نعیمہ جھیپتی سی رہی، مگر پھر تو ہنسی خوشی رہنے لگی۔ اگرچہ خالہ نے بھانجی سے رونے کا سبب نہیں دریافت کیا، مگر موقع سے صالحہ کو الگ لے جا کر ساری حقیقت پوچھی، اور جب اس کو بہن کے گھر دینداری کی چھیڑ چھاڑ کا ہونا معلوم ہوا تو اس کو اس قدر خوشی ہوئی کہ بیان میں نہیں آ سکتی، اور مصمم اس نے ارادہ کر لیا کہ جب تک نعیمہ کو پکی دیندار نہ بنا دے گھر سے رخصت نہ کرے۔ خالہ کے گھر رہ کر نعیمہ کی عادتوں کا خود بخود درست ہو جانا عمدہ مثال ہے اس کی کہ صحبت سے بڑھ کر تعلیم کا کوئی اچھا طریقہ نہیں۔ ماں کے گھر چند خاص باتیں نعیمہ کی اصلاح میں خلل انداز تھیں۔ اول تو اس نے ماں اور تمام خاندان کو بے دینی کی حالت میں مدتوں زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھا تھا، پس بالضرور ان کی نصیحت کو وہ وقت نہیں ہو سکتی تھی جو یہاں خالہ کی باتوں کو تھی۔ دوسرے، ماں کے گھر بھائی بہن نوکر چاکر پاس پڑوس والے کتنے لوگ تھے جو نعیمہ کو ابتدائے عمر سے ایک طرز خاص پر دیکھ چکے تھے۔ نعیمہ کو ان کے روبرو طرز جدید، اور جدید بھی کیسا کہ طرز سابق سے مخالفت اختیار کرتے ہوئے آتی تھی۔ تیسرے، ماں کے یہاں اتفاق سے اس کو ایک سختی بھی پیش آ گئی تھی، اور وہ سختی اس کی حالت کے کسی طرح مناسب نہ تھی۔ چوتھے، اس کو ماں پر بڑا ناز تھا، یعنی ان کی خدمت میں شدت سے گستاخ تھی اور ان کے کہنے کی مطلق پرواہ نہیں کرتی تھی۔ خالہ کے یہاں آ کر رہی تو کسی نے بھول کر بھی اس سے تذکرہ نہ کیا کہ دینداری بھی کوئی چیز ہے، یا خدا کی پرستش بھی انسان کا ایک فرض ہے، مگر تھا کیا کہ چھوٹے بڑے سب ایک ہی رنگ میں تھے۔ خدا کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے؟ اور ان کی تمام حرکات و سکنات شان دینداری لیے ہوئے تھیں۔ ان کی نشست و برخاست، ان کی رفتار و گفتار، ان کا قول و فعل، ان کی بات چیت، ان کا میل جول، ان کا لڑائی جھگڑا، ان کا کھانا پینا، ان کی خوشی، ان کا رنج، کوئی ادا ہو وہ ایک نرالی دیندارانہ ادا تھی۔ نعیمہ کو خالہ کا گھر ایک نئی دنیا معلوم ہوتا تھا۔ اگرچہ ابتداً وہ یہاں کے اوضاع کو حقارت سے دیکھتی تھی، لیکن جوں جوں وہ ان دستورات سے مانوس ہوتی گئی ان کی عمدگی اور بہتری اس کے ذہن میں بیٹھتی گئی۔ آخر اس کو ثابت ہوا کہ بے دین زندگی محض ایک بے اطمینان بے سہارے کی زندگی ہے۔ اگر رنج و ایذا ہے تو کوئی وجہ تسلی، کوئی ذریعہ تشفی نہیں، اور اگر آرام و خوشی ہے تو اس کو ثبات و قرار نہیں، فاقہ ہے تو صبر نہیں، کھانا ہے تو سیری نہیں، بدی کی سزا نہیں، نیکی کی جزا نہیں۔ بے دین آدمی ایسا ہے جیسے بے نکیل کا اونٹ، بے ناتھ کا بیل، بے لگام کا گھوڑا، بے ملاح کی ناؤ، بے ریگولیٹر کی گھڑی، بے شوہر کی عورت، بے باپ کا بچہ، بے لالی کی مہندی، بے خوشبو کا عطر، بے باس کا پھول، بے طبیب کا بیمار، بے آئینے کا سنگھار۔ یعنی دین نہیں تو دنیا اور مافیہ سب ہیچ اور عبث اور فضول اور پوچھ اور لچر ہے۔
نعیمہ نے رفتہ رفتہ خود بخود خالہ کی تقلید شروع کی کہ وہ ہمیشہ پہر سوا پہر دن چڑھے سو کر اٹھتی تھی، اور یہاں گھر بھر چھوٹے بڑے منہ اندھیرے اٹھ ضرورتوں سے فارغ ہو عبادت الہی میں مصروف ہوتے تھے۔ گھر بھر کا اٹھنا، اور وہ بھی نرا اٹھنا اور چارپائیوں پر لدے بیٹھے رہنا نہیں، بلکہ چلنا پھرنا، کام کاج کرنا، ہر چند نعیمہ کی وجہ سے احتیاط کی جاتی تھی، مگر کہاں تک، کچھ نہ کچھ آہٹ آواز ہوتی ہی تھی۔ بات چندے نعیمہ کی آنکھ بھی سب کے ساتھ کھلنے لگی، اور جاگی تو ممکن نہ تھا کہ اس کو اپنی حالت پر تنبیہ نہ ہو، اس واسطے کہ وہ اپنے تئیں دیکھتی تھی کہ بچے کی نجاست میں لتھڑی ہوئی پڑی انگڑائیاں لے رہی ہے، سست، اداس، مزمحل، نیند کے خمار سے کسل مند، اور دوسرے ہیں کہ چاق چوبند، چست و چالاک، تازہ دم، پاک صاف، خدا کی درگاہ میں شکر کے سجدے کر رہے ہیں کہ رات امن و چین سے کٹی، اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بار الہا ہم کو روزی دے، اتنی کہ فراغت سے کھائیں، اور رزق دے، ایسا کہ دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، حاجت نہ لے جائیں، بار خدایا بیماروں کو شفا، گمراہوں کو ہدایت، قیدیوں کو رہائی، مسافروں کو امن، بھوکوں کو روزی، قحط زدوں کو ارزانی، تشنہ کاموں کو پانی، مایوسوں کو امید، ناکاموں کو کامیابی کی نوید، مفلسوں کو قناعت، تونگروں کو سخاوت، بے اولادوں کو اولاد، نامرادوں کو مراد، جاہلوں کو علم، عالموں کو عمل، زاہدوں کو اخلاص، حاکم وقت کو توفیق عدل و داد، رعیت شاد، ملک آباد، کیا اپنے کیا غیر، کل جہان کی خیر۔ متنبہ ہوئے پیچھے نعیمہ کی اصلاح ہوئی ہوائی تھی، تھوڑے ہی دنوں میں وہ دیندار خدا پرست بن گئی، نماز روزے کی پابند، واعظ و نصیحت کی دلدادہ، منکسر، متواضع، ملنسار، صلح جو، نیک خو، شائستہ، باوجود کہ نعیمہ ایک آسودہ حال گھرانے کی بیٹی تھی، اور اس نے ناز و نعمت میں پرورش پائی تھی، اور ماں باپ کو اس کی دلجوئی اور خاطرداری ہمیشہ ملحوظ رہتی تھی، بائیں ہمہ وہ اپنے مزاج، اپنی عادات، اپنے خیالات کے پیچھے سدا ناخوش رہا کرتی تھی، اور چونکہ طبیعت میں برداشت مطلق نہ تھی، ذرا سی تکلیف کو وہ مصیبت کا پہاڑ بنا لیتی۔ اگر کسی نوکر نے مرضی کے مطابق کوئی چھوٹا سا کام نہ کیا، یا مثلاً کھانے میں نمک پھیکا یا تیز ہو گیا، یا روٹی کو چتی لگ گئی، یا کپڑے کی سلائی اس کی خاطر خواہ نہ ہوئی، یا بچہ کسی وقت رونے لگا، ان میں سے ایک ایک بات کا سارے دن اس کو جھگڑا لگ جاتا تھا، اور جو کہیں خدا نہ خواستہ خود ان کی طبیعت یوں ہی سی علیل ہو گئی، یا اس کو اپنی خانہ ویرانی کا کبھی خیال آ گیا، تو ہفتوں گھر بھر کا عیش منغص ہوا۔ اب خیالات دینداری کے ساتھ اس کو عافیت اور اطمینان کا مزہ ملا، دنیاوی کوئی تکلیف نہ تھی جو اس کو ایذا دیتی ہو، مگر ہاں ماں باپ کی نارضامندی اس کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی، اور ایک ایک لمحہ اس پر شاق تھا۔ اسی اثنا میں خدا نے اپنے فضل سے نعیمہ کی خانہ آبادی کی صورت بھی نکال دی۔ نعیمہ کا شوہر بڑا دیندار تھا، اور اس کو بیوی سے محبت تھی۔ نعیمہ جو ان دنوں دین سے مطلق بے بہرہ اور خدا پرستی سے کلیتاً بے نصیب تھی، ہر چند وہ نعیمہ کے حسن صورت پر فریفتہ تھا، مگر اختلاف عادات، اختلاف عقائد ایک ایسا پردہ تھا کہ وہ دونوں میں اتحاد کے پیدا ہونے کا مانع تھا۔ ساس نندیں میاں بیوی کی اتنی ناموافقت کا سہارا پا کر ایسی بے رخ ہوئیں کہ نعیمہ کا رہنا دشوار کر دیا۔ اب نعیمہ کی تبدیلی حالت کے تھوڑے ہی دن بعد صالحہ کے چچا کی تقریب پیش آئی۔ نعیمہ کو دوہرا بلاوا آیا، ایک تو صالحہ کے رشتے سے، دوسرا سسرال کی طرف سے کہ صالحہ کی چچا زاد بہن اور نعیمہ دیورانی جٹھانی بھی تھیں۔ شادی کے مجمع میں اور عورتوں نے تو اپنی رات گیت گانے اور لایانی باتیں بنانے میں ضائع کی، اور نعیمہ نے نماز عشاء سے فارغ ہو کر صلاۃ التسبیح کی نیت باندھی تو آدھی رات ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر سو کر تہجد پڑھنے کھڑی ہوئی تو صبح کر دی۔ نعیمہ کی شب بیداری اور تہجد گزاری کی خبر جب اس کے شوہر نے سنی تو غایت درجہ محظوظ ہوا، اور اگرچہ وہ کبھی کبھی سسرال آتا جاتا تھا اور اپنی ذات سے بیوی کا بڑا خیال رکھتا تھا، لیکن بیوی کے بے دین ہونے کی وجہ سے اس کو اپنی ماں بہنوں کے مقابلے میں بیوی کی طرفداری کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اب جو اس نے بیوی کا دیندار ہونا سنا تو ڈولی لے کر دوڑا ہوا سسرال آیا۔ نعیمہ ماں کے رضامند کرنے کے لیے بیتاب تو تھی ہی۔ شادی میں جو دونوں ایک جگہ جمع ہوئیں تو نعیمہ دور سے ماں کو دیکھ دوڑ قدموں پر گر پڑی۔ ادھر فہمیدہ با اقتضائے مہر مادری من جانے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی تھی۔ بیٹی کو جھکتے دیکھ جلدی سے اٹھا گلے لگا لیا، اور جب بہن اور بھانجی سے نعیمہ کا حال سنا اور رات کے وقت اس کو خشوع خضوع کے ساتھ عبادت الہی کرتے دیکھا
تو اس نے نہ صرف بیٹی کی خطا سے درگزر کی بلکہ پہلے سے زیادہ ریجھ ریجھ کر اس کو پیار کیا، اور جب شادی کے مہمان رخصت ہوئے تو بہن بھانجی کا بہت بہت شکریہ ادا کر کے بیٹی کو اپنے ساتھ گھر لے والائی اور محلے کی بیویوں کو جمع کر کے ایک ایک سے اس کو ملوایا۔ ادھر نعیمہ ساری بیویوں میں کشادہ پیشانی سے اپنے قصور کا اظہار کر کر کے کبھی تو ماں کے پاؤں پر سر رکھ دیتی تھی اور کبھی حمیدہ کو گود میں لے کر پیار کرتی تھی اور اس کے پیشانی پر جہاں کیل کا داغ تھا بوسے دیتی تھی، کبھی بیدارہ کو بلا کر پاس بٹھاتی، دولتی کے بدلے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتی تھی۔ آج شام کو تو نعیمہ ماں کے گھر آئی۔ اگلے دن بڑے سویرے اس کا میاں ڈولی لے موجود ہوا۔ نعیمہ چندے سسرال جا کر رہی تو نہ صرف میاں بلکہ ساس نندیں سارا کا سارا کنبہ اس کی نیکی کا مرید و معتقد تھا۔ نعیمہ کو اپنے گھر آئے دوسرا مہینہ تھا کہ کلیم اس حالت سے کہ اوپر بیان کی گئی بہن کے گھر پہنچا۔ بھائی کی ایسی ردی حالت دیکھ کر بہن پر، اور بہن بھی کیسی خدا ترس، جو صدمہ ہوا قابل بیان نہیں۔ کلیم اسی کیفیت سے بہن کے گھر رہا۔ ایک چھوڑ دو ڈاکٹر شہر کے نامی جراح مل کر اس کا علاج کرتے تھے، مگر اس کے زخموں کا بگاڑ کم نہ ہوتا تھا۔ صبح و شام تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھی اس کو ہوش آ جاتا تھا، اور ضرور اس نے سمجھا ہوگا کہ کہاں ہے اور کون لوگ اس کی تیمارداری کر رہے ہیں، لیکن اس کی ناتوانی اور نقاہت دیکھ کر کوئی اس سے کسی قسم کا تذکرہ نہیں کرتا تھا۔ باتیں کرتے بھی تھے تو تسلی و تشفی کی، یہاں تک کہ زخموں کا فساد انتہا کو پہنچ گیا اور اس کی مدت حیات پوری ہو چکی۔ مرنے سے ایک دن پہلے اس کی حالت یکایک ایسی بہتر ہو گئی کہ وہ اچھی خاصی طرح آپ سے آپ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور خلاف عادت اس نے فرمائش کر کے 2 گوشتہ پلاؤ پکوایا اور تندرستوں کی طرح کھایا۔ وہ گھر والوں کے ساتھ بہت دیر تک پکار کر باتیں کرتا رہا۔ اس نے اپنے تمام حالات جب سے کہ وہ گھر سے نکلا اور جب تک کہ وہ مجروح ہو کر پھر دہلی آیا ذرا بیان کیے، اور بھائی بہن ایک ایک کر کے سب کا حال پوچھا۔ اس وقت وہ اپنے افعال پر تاسف کر کے اتنا رویا کہ اس کو غش آ گیا۔ بڑی دیر کے بعد ہوش میں آیا تو اس نے ماں سے کہا کہ آج کی غیر معمولی توانائی جو تم مجھ میں دیکھتی ہو، میں خوب سمجھتا ہوں کہ یہ میری آخری توانائی ہے۔ خون جو مدار حیات ہے مطلق میرے بدن میں باقی نہیں رہا، بلکہ میں جانتا ہوں کہ شاید میری ہڈیوں کے اندر کا گودا بھی پگھل کر فنا ہو چکا ہے۔ گو تم لوگ میری تقویت کی نظر سے تسلی و تشفی کی باتیں کرتے ہو، مگر میں سمجھ چکا ہوں کہ میں اس مرض سے جانبر ہونے والا نہیں۔ میں اپنے مرنے کو ترجیح دیتا ہوں اس نالائق زندگی پر جو میں نے بسر کی۔ اگرچہ میں نے اپنی زندگی خرابی اور رسوائی اور فضیحت اور والدین کی نارضامندی اور خدا کی نافرمانی میں کاٹی، اور ایسی ہزاروں لاکھوں زندگیاں ہوں، تو بھی اس نقصان کی تلافی کی امید نہیں جو اس چند روزہ زندگی میں مجھ کو اپنی بدکرداری سے پہنچا۔ مگر مجھ کو 3 طرح کی تسلی ہے۔ اول یہ کہ میں مرتا ہوں تائب، نادم، خجل، پشیمان، متاسف۔ دوسرے یہ کہ سفر عاقبت شروع کرتے وقت ایسے لوگوں میں ہوں جو اس راہ کے منزل شناس اور میرے دل سوز اور ہمدرد اور شفیق اور مہربان حال ہیں۔ تیسرے یہ کہ غالباً میری زندگی دوسروں کے لیے نمونہ عبرت ہوگی کہ اس صورت میں گو اپنی زندگی سے میں خود مستفید نہیں ہوا، لیکن اگر دوسروں کو کچھ نفع پہنچے تو میں ایسی زندگی کو رائے گاں اور ابس نہیں کہہ سکتا۔ من نہ کردم شما حضر بکنید۔ اب مجھ کو دنیا میں سوائے اس کے اور کوئی آرزو باقی نہیں کہ میں ابا جان سے اپنا قصور معاف کرا لوں۔ یہ کہہ کر اس پر بڑے زور کی رقت طاری ہوئی۔ بیچارے کی طاقت تو مدتوں سے سلب ہو ہی چکی تھی۔ رونا تھا کہ بے ہوش ہو گیا، اور اسی بے ہوشی میں اس کا سانس اکھڑ گیا اور لگا ہاتھ پاؤں توڑنے، نبضیں چھوٹ گئیں، ہچکیاں لینے لگا، ناک کا بانسا پھر گیا۔ عورتیں تو یہ حال دیکھ کر رونے پیٹنے لگیں۔ باہر مردانے سے نسو دوڑا آیا اور عورتوں کو علیحدہ کر کے جز و فض نامشروع سے منع کیا اور صبر جمیل کی تلقین کی، اور بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر یاسین پڑھنی شروع کی۔ منہ میں شربت ٹپکایا اور اس کو قبلہ رو لٹایا، کلمہ پڑھ کر سنایا۔ شربت کا حلق سے اترنا تھا کہ کلیم نے آنکھیں کھول دیں اور باپ کو نگاہ حسرت سے دیکھ کر اس نے ہاتھ جوڑے، اور اسی حالت میں اس نے جاں بحق تسلیم کی۔ حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔ اس میں شک نہیں کہ اگر کلیم بچ جاتا تو وہ نیکی اور دینداری میں اپنے سب بھائی بہنوں پر سبقت لے جاتا۔ اس نے مصیبتیں اٹھا کر اپنی رائے کو بدلا تھا اور آفتیں جھیل کر تنبیہ حاصل کی تھی۔ بس وہ مجتہد تھا
اور دوسرے مقلد، وہ محقق تھا اور دوسرے ناقل۔ اس کا سا انجام خدا سب کو نصیب کرے۔ کلیم کا جوان مرنا ایک ایسی بھاری موت تھی کہ ماں باپ تو دونوں گویا اس کے ساتھ زندہ درگور ہو گئے۔ بھائیوں کا بازو ٹوٹ گیا، بہنوں کے سر سے ایک بڑا سرپرست اٹھ گیا، لیکن بتقاضائے دینداری سب نے صبر جمیل کیا اور ہر شخص نے بجائے خود عبرت پکڑی۔ کلیم کے ساتھ نسوح کی وہ کوششیں بھی تمام ہوئیں جو اس کو اصلاح خاندان کے لیے کرنی پڑتی تھیں، کیونکہ کلیم مرحوم کے سوائے چھوٹے بڑے سب کی رائے میں آ چکے تھے۔ یا تو ابتداً علیم کے انٹرنس پاس کرنے کے لالے پڑے تھے یا اس نے BA پاس کیا۔ ایک سے ایک عمدہ نوکری گھر بیٹھے اس کے پاس چلی آتی تھی، مگر اس نے اپنی نیک نہادی کی وجہ سے سررشتہ تعلیم کو یہ سمجھ کر پسند کیا کہ ہم وطنوں کو نفع پہنچانے کا قابو ملے۔ سلیم بڑا ہو کر طبیب ہوا تو کیسا حاذق کہ آج جو دلی کے بڑے نامی طبیب ہیں اسی کی بیاض کے نسخوں سے مطب کرتے ہیں۔ رہی ولیہ مادرزاد حمیدہ، قرآن اس نے حفظ کیا، حدیث اس نے پڑھی، اور اگر سچ پوچھیے تو شہر کی مستورات میں جو کہیں کہیں لکھنے پڑھنے کا چرچا ہے یا عورتیں خدا اور رسول کے نام سے واقف ہیں، یہ سب بھی حمیدہ کی بدولت۔ جزاہ اللہ عنا خیر الجزا، یعنی خدا اس کو ہم لوگوں کی طرف سے بہتر بدلہ دے۔